وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 6، درس کا نمبر ہے 1747. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ النمل آیت نمبر 6، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. اور آپ کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے بڑی حکمت والے اور علم والے کی طرف سے. نہایت اہم مضمون ہے، اور اس میں مطلب انسان کی جو کامیابی ہے یا اس کا طریقہ کار ہے، نجات کا جو ذریعہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یقیناً قرآن شریف جو ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے اس میں ہماری نجات ہے، یعنی اس کو فالو کرنے میں، اس کو قبول کرنے میں، اور اس نور کا اتباع کرنے میں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. دیکھیں، آج کے ماحول میں تو ہم یعنی قرآن پاک کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے جیسے کہ اس کی حیثیت ہے یا جو اس کی اہمیت ہے، تو ہم اس کو ایسا نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے محض ایک متبرک کتاب کی طرح سے اس کو یعنی ڈیل کیا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا ناظرہ یا حفظ وغیرہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے، اور ایک بہت برا ماحول ہے آج. اور دیکھیں، اصل میں ٹھیک ہے، ہم ایک اجتماعی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ اپنا راستہ بھٹک چکا ہے، جو کہ بہک گیا ہے، جو کہ گمراہ ہو گیا ہے، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی منزل دنیا ہے. یہ ٹھیک ہے، سب کچھ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کو انفرادی طور پہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے یعنی آپ کی بات نہیں سنی جائے گی روز قیامت. یعنی یہ عذر نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو کہ
بہکاوا تھا یا گمراہ تھا، تو یہ آپ عذر نہیں بنا سکتے۔ اکثر لوگ بعض اوقات مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب لوگ تو ایک طرف ہیں اور تم ہمیں دوسری طرف کی دعوت دے رہے ہو، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ تو وہ نہیں کہتے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن وہ مجھے ایسی بات کہتے ہیں لوگ کہ ساری دنیا دیکھو کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ بھئی کیا کر رہی ہے؟ تو تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل نہیں نہ دی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے، پھر کچھ بات پہ اس کو سوچتے کہ تمہاری تو عقل نہیں ہے، تم تو گدھے ہو اور تمہاری عقل ہے نہیں۔ اب گدھے کو آپ جتنا بھی سمجھائیں وہ تو نہ سمجھ سکتا ہے، وہ تو گدھا ہے، وہ جانور ہے۔ جانور تقریباً تمام ایسی ہیں۔ یہ دیکھیں عقل سلیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ایک حدیث اگر میں آپ کو سناؤں تو میرے خیال سے ٹھیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو جب پیدا کیا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے یہ جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ پھر عقل کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہی سوال عقل سے کیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ تم نے جواب صحیح دیا، بِکَ آخُذُ وَبِکَ اُعْطِی، تمہارے ہی ذریعے سے، تمہاری ہی وجہ سے میں کسی کی پکڑ کروں گا اور کسی کو چھوڑ دوں گا۔ اور دیکھیں قیامت کے دن، یہ میری باتیں آپ ذرا غور سے سنیں، قیامت کے دن جب دوزخ، ہم جو آج کا مسلمان ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کو جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یہ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم دوزخ میں نہ جاتے، ہم آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں پر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے یہاں پر، دیکھیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی دعوت ہے، تو جب ابتدائی دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے خاندان کو ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا، اپنے رشتہ داروں کو بھی۔ وہ حدیث پوری طرح اس کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مفہوم مجھے یاد ہے، یعنی یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو کہا، اپنی پھوپھی کو کہا، اے فاطمہ، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، کیونکہ قیامت کے دن تم اس وجہ سے تمہیں یعنی نہیں چھوڑا جائے گا کہ تم ایک پیغمبر کی بیٹی ہو۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو گیا، وہ بیٹا تھا پیغمبر کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ سے کام لیں۔ اصل میں اگر آپ کی طرف سے بہت کچھ رسپانس ہوتا تو میں اتنا اصرار نہ کرتا، اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری باتوں پہ رسپانس نہیں ہے، یعنی بس مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں نہیں سن رہے، اور سن رہے ہیں تو اپنا رویہ کیوں نہیں ٹھیک کرتے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کوئی اور بات دنیا کے علاوہ ہماری کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ، تو بہرحال پھر آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنے مقاصد زندگی کو دیکھ لیں۔ بہت افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصود حیات ہے وہ دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ، اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک خاص طریقے سے جملہ ادا فرمایا ہے، مِن لَّدُنْ، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ،
حکیم علیم، یہ قرآن جو ہے ایک حکمت والی اور ایک خبردار ذات، علم والی ذات جو علم رکھتی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس میں غور کریں۔ دیکھیں حکیم، حکیم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھی یعنی حکیم حکمت دانائی والا، دنیا میں آپ یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں وغیرہ ہوتی ہیں استعمال، اور یہ وہ یونانی دواؤں والا حکیم نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ ذرا میں بہت زیادہ محدود ہے، وہ دوائیاں وغیرہ، وہ حکیم صاحب نہیں، وہ نہیں، یہ دانائی ہے۔ دانائی کا مطلب ہوشیاری اور کام کی بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر آیا ہے انسان، اگر آیا ہے تو اگر یہ دانائی سے کام نہیں لے گا تو یہ نقصان میں ہوگا۔ ایک بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں، اگر ہم دنیا میں آ کے زندگی یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اگر ہم دانائی سے کام نہ لیں تو پھر تو ہم نقصان میں ہوں گے، اور واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک ہجوم ہے جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم نے بھی دنیا کو منزل بنا کے اسی ہجوم میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے، اور اس رویے سے جو معاشرے نے ایک غلط رویہ اپنا رکھا ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور گھر کی میں ابتدائی وہ جو بات آپ کو کرتا ہوں نا کہ بیگم صاحبہ اور اس کا میاں، بیگم صاحبہ کو اگر کوئی بات بری لگ جائے شوہر کی، تو میں آپ کو یہ دیکھیں تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رویہ بدلنے پر اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس کا میاں ہے۔ یہ دراصل یعنی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو ایک یعنی بات سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، گھر کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم سب کے رویے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہو، چاہے وہ بچہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کی ایک خاص طبیعت ہوتی ہے، ایک خاص، جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک ان کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے، والدین کو اپنے بچوں کا مزاج پتہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، والدین کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کا مزاج جانتی ہے، شوہر اپنے بیوی کے مزاج کو جانتا ہے، اور اگر وہ یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا مزاج دیکھ کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے ہم بنا کسی مقصد کے گزار رہے ہیں، نمبر ایک۔ اور دیکھیں یہ جو میں آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ہمارے لیے اس آیت کی اور اس قرآن کی تو دیکھیں یہ ایک بہت بری بات ہے۔ اس قرآن کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں تو آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں آپ کی زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ صفر۔ صفر کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ہدایت کے طور پہ صفر ہے، ورنہ تو ہو سکتا ہے آپ اس کو چومتے ہوں، اس کی طرف اس کو متبرک کتاب سمجھ کے اس کی تلاوت کرتے ہوں، اور پھر اپنے جسمانی امراض کے لیے اس کو وظائف بھی کرتے ہوں، اور یہ اور وہ، یہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں، یا بس ایک برکت کے لیے آپ تلاوت کر لیں، اور پھر وظائف کا تو کیا ہی کہنا۔ وہ ٹھیک ہے، قرآن مطلب ایک برکت والی کتاب ہے، تو اس میں ہو سکتے ہیں جسمانی امراض کے جو مسائل ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں روحانی امراض کے لیے ہے، یعنی انسان اس کے طریقہ کار پر اگر عمل کرے اور اس کے امر اور نواہی کا خیال رکھے قرآن پاک کے، تو وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن ایک رویہ ہے ہمارا کہ قرآن شریف کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، عام طور پہ اور خاص طور پہ۔
اس میں کیا ہے؟ سب کے سب مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، دنیا ان کی منزل ہے، اور دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر۔ اور دیکھیں، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر ہے، یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر بھی ہیں، اور ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ اس میں تو مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی کارگزاریوں کو دیکھ لیں، اور کیا تو لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے یہ کلام پاک اتارا گیا ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس میں تھوڑی سی یعنی حکیم علیم پہ تھوڑی سی بات ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اپنے تئیں ہوشیار سمجھتا ہے۔ دیکھیں 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی اگر میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں، میں جب چھوٹا تھا 10 سال 11 سال 12 سال، تو ظاہر ہے کہ میری سوچ تو بس یہ تھی کہ میرے ابو بھی غلط ہیں، میری اماں بھی غلط ہیں، جو میں ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ میں جب بچہ تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ سوچتے ہوں، لیکن کیونکہ میرا بچپن، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ ابو یہ کام غلط کر رہے ہیں، مطلب میری 10 سال کے بچے کا کیا ذہن ہوتا ہے؟ وہ تو زیادہ تفصیلات بھی نہیں جانتا، نہ کمانے کا اس کو ہوش ہوتا ہے، نہ کیا، بس ایک کھانا پینا ہے، بس اسکول جاتا ہے۔ 10 سال کا بچہ 5ویں کلاس میں ہوگا تو زیادہ وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن میں ایک سوچ بتا رہا ہوں، میں علیم پہ بات کر رہا ہوں۔ انسان لا علم بنایا گیا ہے، انسان بے خبر ہے، لا علم ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے۔ زندگی یہ اپنے علم سے اگر گزارے گا تو یہ ناکامیاب ہوگا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان اگر اپنے علم کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنے فیصلے خود کرے گا تو یہ الاخسرون میں آئے گا۔ ہمیں اب نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 5 الاخسرون۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنے تئیں، آپ کو پتہ ہے، میں بار بار نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو خلاصہ کلام ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ، انسان جو پیدائش ہے وہ لا علم ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہم انسان، دیکھیں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنے کی بات۔ ہماری منزل ہے باطن، اور باطن تو غائب ہے اور ہماری عقل سے ماورا ہے، تو ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے اس کا۔ ہمیں تو اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ ہماری حقیقت تو روح ربانی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا ہے، کیا کریں گے یا کیا نا، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ تو دیکھیں، مسئلہ سمجھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لا علم ہیں، اب ہم نے علم سیکھنا ہے۔ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے نا، الرحمن علم القرآن۔ اب قرآن میں علم ہے کہ بھئی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، کامیابی کی کون سے کام کرنے چاہیے کامیابی کے لیے، ناکامی سے بچنے کے لیے کن کاموں کو نہیں کرنا ہوگا، یہ سب علم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ پہلی وہی جب آتی ہے، پہلی، اس میں آیت ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں
اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے اور اس کے فضل سے میں آپ کو یہ مضمون عطا کر رہا ہوں، اور اس میں مطلب میری یعنی غرض جو ہے وہ خیر خواہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی غرض، اس کی کوئی اپنی غرض ہے، نہیں، میری غرض ہے آپ کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. انسان لا علم ہے. یہ دیکھیں یہ بچے کو ہم اسکول کیوں بھجواتے ہیں؟ کہ یہ علم حاصل کرے، کیونکہ یہ علم ہے، لا علم ہے. ورنہ آج گھر میں وہ جو ماں باپ ہیں ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ماں گھر کے کام کرے گی کہ بچوں کو سکھائے گی. تو بہرحال یعنی ظاہری طور پہ آپ 15-16 سال اپنے بچے کو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ باطنی علم نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. قرآن ہمیں باطن کا علم دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باطنی تربیت کے لیے آئے ہیں، باطنی علوم سکھانے کے لیے آئے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمت یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمت. تو اچھا، ایک تو یہ بات ہے، یعنی علم کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وعلم الانسان ما لم یعلم. تو دیکھیں یہ ساری باتیں اگر آپ میں سرسری طور پہ میری باتیں سن رہے ہیں، جیسے کہ ہم سب لوگ قرآن کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں نا آپ کو، تو تھوڑی سی یہ باتیں سن لیں. ہم علم کے محتاج ہیں، ہم رہنمائی کے محتاج ہیں. دیکھیں ایک علم ہے اور ایک رہنمائی ہے. تو آپ کو علم کون سکھائے گا؟ پیغمبر، نائب پیغمبر. آپ کو ان سے سیکھنا پڑے گا. کتابوں سے علم آپ نہیں سیکھ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. کہ آپ کہیں بھائی یہ حدیث کی کتابیں ہیں اور یہ صحاح ستہ ہیں اور یہ قرآن ہے اور میں اس کا ترجمہ پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں قرآن یہ نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. ہاں، تو یہ نور ہے، یہ کسی نور والے سے آپ نے سیکھنا ہے. اس بات کا ہر استاد نور والا نہیں ہوتا. دیکھیں الفاظ الگ ہیں، نور الگ چیز ہے. قرآن الفاظ بھی ہیں لیکن حقیقت میں تو یہ نور ہے. تو ہر استاد کے پاس نور نہیں ہوتا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں. ایک عربی جاننے والا اور یہ صرف اور نحو وغیرہ جو بھی ہے، لیکن وہ نورانی جو علوم ہیں وہ آپ کو کوئی نور والا استاد ہی سکھا سکتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. دیکھیں کتاب ایک تو وضاحت کے لیے ہے، کتاب وضاحت کے لیے کہ آپ اس سے وضاحت، آپ اس کو جاننے کے لیے پھر استاد ہے. اور استاد، پہلا استاد ہمارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ان کے جو نائبین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو ان کے وارث ہیں، وارثان نبی، ان سے پھر آپ نے سیکھنا ہوگا. یہ ابتدائی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ من لدن حکیم علیم. ایک تو دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں. باطل کو ہم نے منزل ٹھہرا لیا ہے، باطل کو منزل ٹھہرا لیا ہے، اور باطل کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم زندگی باطل کے لیے گزار رہے ہیں. تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، بات پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ، آپ کی زندگی جو ہے، دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ، ہماری زندگی باطل مقاصد کے لیے صرف ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان میں قرار دیا ہے جو کہ ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ بہرحال میں یہ من لدن حکیم کی بات کر رہا تھا، حکیم علیم۔ اب حکمت مطلب دانائی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، قرآن کی آیت ہے۔ وہ حکمت دانائی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے بھی دانائی دی گئی اسے بڑی خیر کثیر عطا فرمائے گی۔ دانائی اور سمجھ یہ دو باتیں ہیں۔ حکیم علیم، علم کا مطلب جاننا، سمجھ، عالم بننا، سمجھدار بننا، اور حکیم کا مطلب دانا اور جاننے والا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف، حقیقی دانا اور علیم ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب وہ اگر آپ کو کچھ بات بتائے تو اس کے ہر بات میں حکمت ہوگی، یعنی دانائی پر مشتمل ہوگی، اور وہ ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ جانتا ہے۔ دیکھیں قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے لاہ عمل ہے، یعنی راہ مستقیم ہمیں بتاتا ہے۔ سیدھا راستہ کیا؟ یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ اب یہ ساری ہدایت جو ہے، تھوڑی سی توجہ، ساری ہدایت تو یعنی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی حکمت اور دانائی یہ کتاب میں موجود ہے، یعنی اس کتاب میں دانائی کی باتیں ہیں اور علم ہے اس میں، علیم ذات کی طرف سے۔ اب یہ حکیم اور علیم، ہم ایک بات میں نے آپ کو کہی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دانا اور جاننے والا سمجھتا ہے، لیکن بات تو غلط ہے۔ اور اللہ چونکہ ہماری منزل نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ ہمیں رجوع کا خیال نہیں ہے، یعنی قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، چونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے اور ہماری منزل دنیا بن گئی ہے، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ ہے نا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہی، بس آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم قرآن سے، آج مسلمان قوم سب کے سب قرآن سے بے بہرہ ہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ سطحی علوم ہے، سطحی۔ قرآن ہم نے قرآن کو اپنے مطلب کے طور پہ لیا ہوا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لینا، آپ اس بات پہ سوچیں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ ایک دیکھیں بہت پرحکمت آیت ہے، اور اس میں بہت زور ہے کہ یہ ایک یعنی کلام تو ہمارے لیے ہے اور ہم اسے اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.